اگر ہم چاہتے ہیں ان شبوں میں عہد باندھنا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، سب سے عظیم رکن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں عدالت اجتماعی، عدالت۔ علی کے حق کو چھینا گیا، لیکن علی نے عدالت کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ بیت المال کو جتنا جس کا حق تھا اسی اعتبار سے، جس نے ظلم کیا اس پہ حدود الہی جاری۔ کسی نے شراب پی، خلیفہ کا وہ رشتہ دار تھا، کوئی معاشرے میں ایسا نہیں تھا کہ جو اس پہ حد جاری کرے۔ علی کوڑا لے کے آگے بڑھے، حدود الہی ہم جاری کریں گے۔ علی دنیا میں رہیں، اقتدار ہاتھ میں رہے، ہو نہیں سکتا عدالت سے کام۔ ہم اپنی زندگیوں میں ظلم کرتے ہیں، ہم کس طریقے سے ستاتے ہیں۔ خصوصاً اگر معاشرے میں کوئی ایسا انسان مل جائے جو ضعیف ہو، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طریقے سے پریشان کرتے ہیں، لقمہ حرام تہیا کرتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک گروہ ہے لوگوں کا کہ جو نجس کھانا کھا رہا ہے، جبکہ پاکیزہ کھانا برابر میں رکھا ہے، لیکن مردہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ملائکہ سے پوچھا یہ کیوں کھا رہے ہیں، باوجود اس کے پاکیزہ کھانا یہاں پہ رکھا ہوا ہے، مردہ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ملائکہ نے جواب دیا یہ وہی گروہ ہے جو دنیا میں اس کے باوجود کہ وہ حلال لقمہ کھا سکتے تھے محنت کر کے، لیکن ہمیشہ حرام لقمے کے پیچھے رہے ہیں۔ عدالت و انصاف و احسان و نیکی ہمارے وجود میں کیوں نہیں؟ ہم کس طریقے سے نقش علی پہ چل سکتے ہیں، قدم علی پہ چل سکتے ہیں؟ اگر چاہتا ہے انسان نقش قدم علی پہ چلے، سیرت علی کو پڑھے، کس طریقے سے اس دنیا کو قدموں کے سامنے کچلا ہے اور ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے سامنے، کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی ہے اور ہم دنیا کے چند درہم و دینار کے لالچ میں اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، کس طریقے سے ہم استکبار و مستکبرین اور ظالمین کی قربت پانے کے لیے مظلومین پہ ظلم کرتے ہیں۔ ذرا علی کی سیرت میں یہ تو دکھائیے مجھے، ذرا قرآن میں مجھے یہ دکھائیے۔ یہ شبیں وہ شبیں ہیں جہاں پر انسان کا سبق نازل ہوا ہے ملائکہ کے ذریعے سے، قلب انسان کامل پہ لیالی قدر اپنے مقدرات کو پاکیزہ لکھوائیں، بندگی کو اپنے وجود میں ڈھالیں۔ عزیزو، علی مسلم بندہ تھے، بندگی کی راہ پہ علی ہمیشہ چلے ہیں، جتنی بھی سختیاں اٹھائیں علی نے بندگی کی راہ میں اٹھائیں۔ اگر چاہتے ہیں شیعہ بننا، علی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔